اس الماری میں جتنے بھی قرآن ہیں سب اوریجنل سوائے یہ نسخہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1050 سال پرانا، لیکن یہ فوٹو کاپی، اس کی اوریجنل کاپی آئرلینڈ ڈبلن ہے۔ اس کے علاوہ یہ فوٹو کاپیز ہیں لیکن بہت زیادہ خصائص کے حامل ہیں، جیسے یہ چند پارے ہیں تو سونا ہے، اس میں یہ پورا ہے تو سونا ہے، اور اس میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ لال رنگ کی تحریر یہ فارسی زبان میں ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان سے قرآن آیا ہے، بہت خوبصورت اور بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ اس میں 2 صفحہ ایک پارہ ایک جز، تو پورا قرآن کریم 60 صفحات پر اتنی باریک وہ تحریر ہے، لیکن آپ کو یہ غلطی نظر نہیں آئے گی۔ پاکستان لاہور کے رہنے والے ایک صاحب محمد عبداللہ افن، ان کا نام ہے عبدالباقی جان محمد، تو عبدالباقی جان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، بہت پیاری خدمت ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمارے اسلام کی خدمات کے بدلے میں ان کے درجات کو بلند کرے، آمین ثم آمین۔ ان ساری چیزوں کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ایمان میں ذرا تازگی آئے کہ اللہ کا وعدہ تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو بالکل سچا ہے، بلکہ ہر وعدہ سچا ہے، اور انہی میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اسی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ غور کریں گے بھی جملے 2 طریقے، ایک تو آپ دیکھ ہی رہے ایسے بے شمار لوگ آئے جنہوں نے لکھا بھی، اور پاکستان انڈیا کی بات کریں جہاں ہماری لاکھوں کی تعداد ہے جو حافظ قرآن ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ آمین۔ اس کونے میں دیکھیں گے ہم لوگ قرآن لے جائیں گے، اس کونے میں چلے جائیں گے، یہاں دیکھیں اس الماری کے بارے میں کہتے ہیں کہ 113 سال پرانی 113 سال پرانی الماری، اور یہ خاتون بنوائی مصر کی رہنے والی ایک خاتون، ان کا نام ہے امینہ خانم۔ تو امینہ خانم رحمہ اللہ، انہوں نے کہے کہ خزانہ تیار کروا کے مسجد نبی کے لیے بھیجی تاکہ لوگ اس میں قرآن رکھ سکیں۔ یہ ستون جو آپ دیکھ رہے ہیں چاندی ہے، گلائی میں جو موتیاں ہیں، سفید میں جو چیزیں ہیں یہ ہاتھی کے دانت سے، بہت پیاری خدمت ہے۔ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں نے کام نہیں کیا بلکہ خدمت قرآن کی بات کریں تو عورتوں کا بڑا اچھا حصہ ہے۔ اس کی مثال یہ بھی ہے جو آپ دیکھ رہے تھے، اللہ ان کی آمین۔ اس کے بعد ہم جائیں گے تفسیر یا تدبر قرآن، تو قرآن سمجھنا کتنا ضروری ہے وہ دیکھیں گے۔ آگے اس طرف آگے آپ نہیں کریں گے، چھوٹا سا حال ہے، یہاں لمبی باتیں نہیں کریں گے، ایک جملہ پھر آگے چلیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ضروری اس لیے بھی ہے کہ قانون ہے، دستور ہے، ہم سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ نے اس مبارک کتاب کو اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد کہا کہ فاتقوا اللہ واستطعتم، جتنا ہو سکے اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا۔ ہم اور آپ قرآن کو لے کے چلیں گے تو کیا ملے گا؟ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں دنیا و آخرت سمجھ جائے گا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے بھی اللہ کا منہج اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں کسی طرح کی محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ قرآن ہی کا وعدہ ہے، اور کہیں نہ کہیں اسی لیے قرآن کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اس حال کا ہی خلاصہ ہے، باقی اور باتیں لیکن وقت نہیں۔ آئیے پہلے خواتین پڑھ لیں۔ دیکھو اسے نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ دیکھو جی کو جگہ نہیں ملی، جگہ بہت تنگ ہے اور بہت کم ہے، تو پلیز آپ لوگ پیچھے سے رہیں تو آسانی سے۔ یہاں آپ کو دیکھیں گے چھوٹی سی کلپ ہے، 3.25 منٹ کی ویڈیو، اور آپ کو بتایا گیا کہ پہلے کے لوگ کیسے تھے، جب قرآن آیا زندگی میں کیا بدلاؤ آیا، کس طرح سے لوگ بدل گئے، وہ آپ دیکھیں گے۔ بہت بڑے بڑے لوگ قرآن میں سے بدل گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، چند آیت کریمہ ان کی سماعت سے بتائی، ان کی پوری زندگی بدل گئی، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی۔ پہلے اس طرح کے لوگ کیسے تھے، جب قرآن آیا زندگی میں کیا بدلاؤ آیا، ضرور دیکھیں، لیکن دیکھنے کے بعد ہمیں صرف یقین نہ کریں، یہ ایک دم بناوٹی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس خیالی چیز سمجھ کر دیکھیں، جیسے نکلیں گے ہم اس کو ذہن سے نکالیں۔
یہ رہا آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت کا منظر، ذرا غور سے دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگ آتے یہاں اور یہاں کھانا چاہتا کہ دیکھیں تو طواف ہوتا اس زمانے میں یہ لوگ اپنی زبان سے اقرار کرتے کہ اللہ ان کا خالق مالک رازق ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو شریک کرتے اور شرک نے پھر ان کے حالات کو اتنا بگاڑ دیا کہ معمولی باتوں کو لے کر یہ لڑائی جھگڑا کرنا، ظلم و ستم، بے قصد غارت گری، بے اطمینانی کی زندگی تھی۔ جب اللہ کی طرف سے وہ امن و امان کا پیغام آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب آیت کریمہ اسی علاقے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا پیغام یہ نکلا تھا، لوگوں اللہ کو اپنا حقیقی معبود مان لو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے پھر یہاں ان مورتیوں کو توڑ دیا گیا، جس مقصد کے لیے گھر بنایا گیا تھا وہ مقصد دوبارہ سے واپس آیا اور یہاں پھر سے ایک اللہ کی بات ہونے لگی، جیسے کبھی یہاں صرف ایک اللہ کی بات ہوا کرتی تھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، یہاں ایسے انداز میں یہ مسجد نبی تعمیر کی گئی اور پھر یہیں سے آہستہ آہستہ دنیا کے ہر علاقے میں اسلام اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی پھیلتی گئی۔ جس نے بھی قرآن کو اپنایا، ان احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا کی، یہی لوگ آگے چل کر پوری دنیا میں چھا گئے اور ایسے مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی کا ایک بہترین نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آج یہ مدینہ منورہ یا پھر مکہ المکرمہ، جہاں ہم لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، یہ پاکستانی تو انڈین، عربی اعجمی، کالے گورے، دنیا بھر میں مسلمان، ہم سب یہاں ایک ہی اللہ ایک ہی مقصد کے لیے بات کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ دنیا کا ہر مسلمان یہ مانتا کہ اللہ رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول، دین اسلام ہی اس کا دین اور یہ کتاب قرآن ہی اس کی کتاب، اس کا قانون ہے، اور ہمارا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سب کچھ ایک ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ منظر ہمیں پیغام دیتا ہم ایک ہیں، ہمیں ایسے ہی ایک ہو کر مل جل کر محبت و قوت کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اسی میں ہماری کامیابی، بھلائی اور ہماری طاقت بھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس عظیم پیغام کے مطابق چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی سائڈ پر ہے ایسا آپ سارے لوگ ادھر آئیں گے، آپ تو خواتین ایک جانب رہیں گے۔ یہ تھوڑا سا آگے رہیں گے، جو دوسری زبان والے ان کو نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ ٹھیک، آگے یہاں دیکھیں، اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ تربیت قرآن کا حال ہے۔ یہاں کچھ بنیادی باتیں ہیں جو والدین کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک بچے کی تربیت کس انداز میں ہونی چاہیے۔ وہ زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کوئی بزرگ کوئی تجربہ کار اگر ہو تو اس میدان میں آپ کو زیادہ بتا سکتا، لیکن جو بنیادی باتیں اس کو اس طرح سمجھ لیا جائے کہ حقوق اللہ کی اگر بات کریں، سب سے پہلے اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے اور وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی عظیم ہے، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، اور دین کی حقیقت کیا، ہم نے کیا کرنا نہیں کرنا، یہ موٹی موٹی باتیں پہلے مرحلے میں ایک بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر حقوق العباد کی بات کریں، جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جن کے ساتھ جیتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہم پر جن کے حقوق ہیں والدین، اسی لیے کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ یا ان کی ضروریات کو پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی والدین سے کٹ کر آگے نکلیں گے تو یا تو آپ کے سامنے رشتہ دار ہوں گے یا معاشرہ ہوگا یا پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، تب آپ کیسے تعامل ہوگا، آپ کے اخلاق کس نہج پہ ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہی اصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دنیا میں سب سے زیادہ بلند اور اونچے اخلاق کے مالک، انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان خلق القرآن، ان کی زندگی کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں تو قرآن کے جو اخلاق ہے وہی ان کے اخلاق ہیں۔ تو قرآن کے اخلاق کی بات کریں یا ان کے اخلاق کی بات کریں، ان اخلاق کو اپنانا ہی ایک مسلمان کی شان، ان کی پہچان ہے۔ اس کے بعد آخری مرحلہ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ زندگی میں جیسے زندگی بڑھے گی، آپ کے سامنے آپ کو ترقی چاہیے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، تب ایسا نہ ہو
کہ قرآن دین کو دنیا کی وجہ سے آپ دین کو یا قرآن کو چھوڑ دیں، تو کہا کہ مان ذلّہ علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن کو اللہ نے اسی لیے نازل کیا تھا کہ اس سے آپ کو سعادت مندی ملے گی، آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو دین کی وجہ سے انسان کوئی پیچھے نہیں رہے گا، آپ چاہے مرضی ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بن جائیں، لیکن آپ کو لگے کہ آپ مسلمان ڈاکٹر ہیں، آپ کو لگے کہ یہ انجینئر مسلمان انجینئر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ ہے، ان اللہ لا یرفع بہذا الکتاب اقواما، جس نے بھی اس قرآن کو، ان تعلیمات کو اپنایا، اس قرآن کریم کو، اس اللہ تعالیٰ ان کو عزت و بلندی عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن چھوڑ دیں گے تو کہا کہ وَيَدَعُ بِآخِرِينَ، جس نے بھی چھوڑا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ اسی لیے نتائج ہمارے سامنے ہیں، حالات بھی ہیں اور تقاضے بھی ہیں۔ کم سے کم یہ بنیادی باتوں کو والدین کے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کے لیے توفیق دے۔ اور بلین یعنی تقریباً 2 کروڑ اس کا قرآن کا پوری دنیا میں تقسیم کیا تھا۔ اس کے علاوہ 76 زبانوں میں انہوں نے ترجمہ تفسیر کا بھی کام کیا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ان کی بھی خدمات کو پائیں۔ برابر یہ 2 مسلسل باقی ہے اور ہم سب ایسے ہی فائدہ اٹھا